اگر وہ خرگوشوں کے پیچھے نہیں بھاگتا تو کبھی اسرائیل کو تباہ نہ کر پاتا۔ خرگوشوں کے شکار کا شوق اسے یہودیوں کی خوفناک بستی تک لے آیا، اور اس کے بعد دنیا نے ایک ایسا منظر دیکھا جس کے بعد اسرائیل کی تباہی یقینی ہو گئی، اور نتن یاہو سر پیٹتا رہ گیا کہ ایک چھوٹی سی غلطی نے اس کے اربوں ڈالر پر پانی پھیر دیا۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ عراق میں ایک صحرا ہے، اس کا نام ہے النخیب، اور اس کا ایک علاقہ ہے شنانہ۔ شنانہ کے علاقے میں ایک عراقی جو چرواہا تھا، وہ اس کو شکار کا شوق ہوا، خرگوشوں کے شکار کا، صحرائی خرگوشوں کے شکار کا شوق ہوا، اور اس نے کہا کہ میں صحرا میں جاتا ہوں، خرگوشوں کا شکار کرتا ہوں۔ یہ شوق اس کو وہاں تک لے گیا، وہ اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے کر گیا اور وہاں پر خرگوشوں کو ڈھونڈنے لگ گیا۔ جو صحرائی خرگوش تھے بڑی مشکل سے اس کے ہاتھ آئے، اور اس نے اس کو دیکھا اور اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک مقام پر پہنچا جہاں پر اس کو محسوس ہوا کہ اس کے سر پر کچھ منڈلا رہا ہے۔ اس نے غور سے دیکھا تو وہ ایک ڈرون تھا جو اس کو مسلسل اس کی نگرانی کر رہا تھا اور اس کے سر پر اڑ رہا تھا۔ خیر وہ ایک عام سا چرواہا تھا، اس نے اتنی کوئی دلچسپی نہیں ظاہر کی، اس نے کہا ہوگا کوئی ڈرون۔ وہ خرگوشوں کے پیچھے چلا گیا اور مزید ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑا اور آگے گیا تو اس کو اندازہ ہوا کہ وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں پر دور دور تک فوج ہی فوج کھڑی ہوئی ہے، اور یہ فوج کچھ پرائی سی لگ رہی تھی، یہ اپنی عراقی فوج نہیں تھی۔ یہ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ بہت سے ہیلی کاپٹرز یہاں پر اڑ رہے ہیں، کوئی اڑان بھر رہا ہے، کوئی اس وقت لینڈنگ کر رہا ہے، اور بہت ہی گہما گہمی ہے اس سارے فوجی اڈے پہ، اور یہ باقاعدہ ایک بہت بڑا فوجی اڈا بنا ہوا ہے۔ ابھی وہ یہ سب کچھ دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک فوجی گاڑی بہت تیزی سے ان کی طرف آئی، اور اس میں سوار جو اہلکار تھے وہ صحرا کے جو ریت ہوتی ہے اس کی رنگ کی فوجی وردیاں انہوں نے پہنی ہوئی تھی۔ وہ نیچے اترے اور انہوں نے اس سے بہت سخت لہجے میں سوال کرنا شروع کیے۔ جو لہجہ تھا وہ عربی تو وہ عربی زبان رہے تھے، لیکن وہ عراقی ایکسنٹ نہیں تھا، وہ لب و لہجہ تھا جو جیسے عربی بولی جاتی ہے شام کی طرف، فلسطین کی طرف، یا اسرائیل کے قریب کی طرف۔ تو یہ جو لہجہ تھا اس نے انہیں تھوڑا سا مشکوک بنایا ان فوجیوں کو، اور اس نے کہا یہ ہماری ملک کی فوجی نہیں ہے، نہ ان کی وردی ویسی ہے، نہ یہ دیکھنے میں ایسے لگ رہے ہیں، اور نہ ہی یہ جو لہجہ ہے ان کا وہ بالکل اس طرح کا ہے جیسے عراقی لہجہ ہوتا ہے۔ انہوں نے بہت دیر جب سوال کر لیا اور مطمئن ہو گئے کہ یہ عام سے چرواہے ہیں، تو ان فوجیوں نے کہا کہ تم یہاں سے فوری طور پہ واپس چلے جاؤ اور یہاں نظر نہیں آنا، اگر تم نظر آئے تو پھر تمہیں ہم گولی مار دیں گے۔ یہ سخت لہجہ سن کر وہ واپس پلٹے، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات آ گئی تھی اس چرواہے کے کہ یہاں پہ کچھ عجیب اور کچھ مشکوک ہو رہا ہے اور مجھے اسے رپورٹ کرنا چاہیے۔ وہ بھاگا ہوا گیا، گھر واپس نہیں گیا، بھاگا ہوا گیا اور اپنی فوج کے پاس گیا، اور اس کی فوج کی ایک بیس کیمپ پہ پہنچا، اور اس نے کہا کہ میں نے کچھ عجیب قسم کے فوجی دیکھے ہیں، کچھ عجیب سے چہرے تھے، عجیب سے لہجے تھے، وہ کچھ عجیب ہی طرح مجھ سے سوال کر رہے تھے، اور ان کا لہجہ بہت سخت تھا، عموماً اس طرح سے ہمارے فوجی ہم سے بات نہیں کرتے ہیں۔ تو جب پوچھا ان سے عراقی فورسز نے کہ یہ تم نے کہاں دیکھا، تو اس نے کہا النخیب میں نے دیکھا ہے، اور یہ شنانہ کا علاقہ ہے، تقریباً 50 کلومیٹر دور ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم چیزیں درج کرا دو اور چلے جاؤ۔ وہ تمام تفصیل بتا کے جب وہ لکھ لی گئی تو وہ چلا گیا۔ اس کے بالکل اگلے دن ایک اور صاحب آئے، وہ بہت پریشان تھے، ان کا چہرہ اڑا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے کو مار دیا ظالموں نے، صحرا میں مار دیا۔ تو انہوں نے کہا کیا ہوا معاملہ؟ انہوں نے کہا کہ شنانہ میں 50 کلومیٹر النخیب میں کی طرف وہ گیا تھا میرا بیٹا، اور وہ گاڑی میں سوار تھا، اور اس کی گاڑی کو بھی بم مار کے تباہ کر دیا گیا ہے اور اسے بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ غالباً امریکی فوجیوں نے اس کو مار دیا ہے۔ تو عراقی فوجیوں نے کہا کہ یہاں تو امریکی فوجی نہیں ہے، امریکی فوجیوں نے یہاں کیسے مار دیا؟ تو خیر وہ اپنا رو دھو کے اور اپنی رپورٹ اس نے تھانے میں لکھوائی اور وہاں سے وہ چلا گیا۔ اس کے بعد عراق کی فوج نے اپنا ایک جو مانیٹرنگ ٹیم تھی اس کو بھیجا اور کہا کہ ذرا دیکھ کر آؤ کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ جب وہ لوگ اپنی ایک گاڑی میں وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر تو ایک میلہ لگا ہوا ہے، وہاں تو ایک فوجی بیس بنا ہوا ہے، صحرا میں جو ہے وہ ہر طرف فوج ہے اور ایکوپمنٹ ہیں اور بہت ہی بھاری قسم کا سامان ہے جو جنگ لڑنے کے لیے ہوتا ہے، اور باقاعدہ وہاں پہ آپریشنز جاری ہیں فوجی۔
تو ملٹری آپریشنز دیکھنے کے بعد عراقی فوج ابھی کچھ سنبھل ہی نہیں پائی تھی یہ سارا معاملہ دیکھ کے کہ ان پہ شدید فائرنگ کی گئی بہت ہی بھاری ہتھیاروں سے، اور اس میں ایک عراقی فوجی جاں بحق ہو گیا، باقی زخمی ہو گئے، بڑی مشکل سے اپنی بیس واپس پہنچے، اور انہوں نے بتایا کہ وہاں پر اسرائیلی فوج آ کر کھڑی ہے اور وہ اسرائیل کا ایکوپمنٹ ہے، اور وہ واقعی جو آپ کو ہمیں شکایات بتائی گئی ہیں کہ وہاں پہ اس طرح سے معاملات ہو رہے ہیں وہ واقعی سچ ہے، اور وہاں پہ اسرائیل نے قبضہ جما لیا ہے۔ یہ سن کر عراقی فوج نے ایکشن کیا، اپنی حکومت کو بتایا، کافی دنیا بھر میں شور مچا، اور وہ فوجی بیسز جو ہے وہ رڈار پر آ گئے، ایک طرح سے وہ نظروں میں آ گئے دنیا کی، اور وہاں سے اسرائیل کو اپنے معاملات سمیٹنے پڑے۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے یہاں پہ ذہن میں کہ اسرائیل عراق کے اندر کس طرح آ گیا، اور اس نے اپنی فوجی بیسز بھی یہاں پہ دو بنا لی اور عراقی فوج کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ کچھ عرصے پہلے کچھ ڈرون حملے کیے گئے تھے، اور اس سے عراقی فوج کے ریڈارز جو تھے وہ تباہ ہو گئے تھے، اور باقی جو تھوڑے بہت بچے کچھ ریڈارز تھے اس کے حوالے سے بہت زیادہ ڈر رہی تھی عراقی فوج کہ کہیں وہ بھی نہ تباہ کر دیے جائیں، ان کی بھی لوکیشن دیکھ کے ان کو بھی کوئی نشانہ نہ بنا دے، تو انہوں نے اپنے وہ ریڈارز بند کر کے رکھ دیے تھے۔ تو ایک طرح سے عراقی فوج اپنے ہی ملک کے صحراؤں میں اجنبیوں کی طرح بیٹھی تھی، آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، اندھی ہوئی بیٹھی تھی، اور وہ کچھ بھی دیکھ نہیں پا رہی تھی، اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی ملک اس طرح سے ان کے ملک کے اندر سرحد میں آ جائے گا، ایکوپمنٹ لے کر آ جائے گا، پورے فوجی بیس بنا چکا ہوگا، اور انہیں کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی، اور صحرا میں کس کو آنا ہے یہ سوچ کر عراقی فوج نے اس صحرا پہ اتنی توجہ نہیں دی تھی۔ لیکن یہ سارا معاملہ دنیا میں آیا تو پتہ چلا کہ کس طرح اسرائیل کا جو اربوں ڈالر کا جو ایکوپمنٹ تھا جو وہاں پہ رکھا ہوا تھا وہ اسے سمیٹنا پڑا اور وہاں سے جانا پڑا، اور یہ وہی فوجی اڈہ تھا جہاں سے اسرائیل مسلسل ایران پر حملے کر رہا تھا اور اس کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ تو اس سچی کہانی سے پتہ چلا کہ ایک چرواہا اگر خرگوشوں کے پیچھے نہ جاتا تو وہ پورے اسرائیل کو تباہ نہ کر پاتا، اس کی فوج کو سب سے بڑا نقصان عراق میں نہ پہنچا پاتا، اور اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اوپر والا چاہے تو وہ چونٹی سے ہاتھی کا شکار کرتا ہے اور ایک چرواہے سے پوری سپر پاور کو رون ڈالتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔